عمران خان کے امریکہ کے دورے میں افغانستان ایجنڈے میں بہت اہم رہا اور کسی حد تک روڈ میپ واضح بھی ہوا۔ اس دورے کے بعد اس پر بات کریں گے جہانگیر خٹک سے، سینئر تجزیہ کار ہیں علاقائی امور کے لیے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس پورے ایشو کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ خٹک صاحب جوائن کرنے کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے اب افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھنا چھوڑ دیا ہے؟ جو پرائم منسٹر عمران خان کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کی جانب سے افغانستان کے امن عمل میں جو اس کا کردار ہے وہ جو سامنے آیا ہے، تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو سوچ ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ اب سوچ میں تبدیلی کے بعد جو پالیسیز ہیں جو اس سوچ کی عکاسی کرتی تھیں، کیا ان میں مکمل طور پر تبدیلی آئی ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن فی الحال ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے افغان پیس عمل میں، جس کے معترف پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا بھی یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو ہیلپ ہے وہ پورے پوٹینشل تک نہیں پہنچی ہے۔ اسی لیے وہ پاکستان سے متقاضی ہیں کہ آپ طالبان کو راضی کریں کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھیں، اور نہ صرف افغان حکومت کے ساتھ بیٹھیں بلکہ کوئی نتیجہ خیز مذاکرات کریں اور افغانستان میں ایک مکمل سیز فائر کے لیے راضی ہوں۔ یہ وہ دو بڑے نکات ہیں جو میرا خیال ہے بڑے کنٹینشس رہیں گے آنے والے دنوں میں، کیونکہ سیز فائر کے لیے بھی طالبان تیار نہیں ہو رہے، اور ساتھ ساتھ جو افغان حکومت ہے پریزیڈنٹ اشرف غنی کی، ان کے ساتھ بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان کی ڈپلومیسی اور طالبان کے اوپر ان کا جو اثر ہے، یہ اس کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اس بات سے مکمل طور پر آشنا ہے، کیونکہ انہوں نے یو ایس کانگریس میں جب ممبرز آف کانگریس سے خطاب کر رہے تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جب بیٹھے تھے اس وقت بھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اٹ ول بی این اپ ہل ٹاسک، یہ مشکل عمل ہوگا، مشکل کام ہوگا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ایشورنسز دی ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں گے اور بالکل سنسیئرلی کوشش کریں گے کہ ہم طالبان کو راضی کر پائیں ان دو بڑے نکات پر۔ تو آپ کو لگتا ہے کوئی ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ ان ملاقاتوں میں ڈیفائن ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک جو سرٹنلی تجزیہ کاروں کا جو اس وقت خیال ہے واشنگٹن میں، خاص طور پہ آپ بھی یہیں سے اس طرح کے ویوز سن بھی رہے ہوں گے کہ جو بیوروکریسی ہے امریکہ میں بھی، وہ بھی ایس سچ کو بہت ان پورے میٹنگ سے یا پاکستان سے شاید خوش نہیں ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کچھ ڈیلیوریبلز جو ہیں وہ ڈیفائن ہو سکے ہیں؟ میرا خیال ہے کافی ویگ ہیں ابھی بھی۔ دیکھیے، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک بہت اچھی ان کی جو مہمان نوازی تھی، وہ تو ظاہر ہے بڑی ان کی سویٹ ٹاک تھی، بڑی وارم تھی ان کے لہجے میں، اور پھر ہم نے وہی دیکھا کیپٹل ہل پر بھی۔ لیکن یہ تمام جو گڈ ول ہے وہ ابھی تک کہیں پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہوتی نظر نہیں آئی۔ یعنی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کے حوالے سے کیا کوئی کنکریٹ لائے عمل ہے۔ آئی ایم 100% شور کہ ہوگا، جو انہوں نے پبلک نہیں کیا، لیکن جو باقی دو تین نکات ہیں جس میں پاکستان انڈیا تعلقات ہیں، اس پر بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بولے، اور آپ دیکھیے کیسا سیاسی طوفان انڈیا میں آ گیا، اور اس کے بعد پتہ نہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان بات چیت دوبارہ جلد شروع ہو پائے گی کہ نہیں۔ جی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ٹریڈ کا ذکر کیا، لیکن ٹریڈ پر بھی مجھے کوئی سبسٹینٹیو پروگرس نظر نہیں آئی۔ لیکن میری رائے میں اگر پاکستانی پرسپیکٹیو سے آپ دیکھیں تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی خود بھی اس قسم کی کوئی ایکسپیکٹیشنز لے کر نہیں آئے تھے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک جو ریسیٹ ریلیشن میں ہے اس کی ڈائریکشن کو تبدیل کیا جائے، جی اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ مائک پومپیو کا جو کل رات کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بالکل یہ ریسیٹ کی طرف ہی جا رہا ہے، تو یہ ڈائریکشن اگر بالکل درست ریسیٹ ہے۔ ہوتا ہے تو آنورڈز، خٹک صاحب ایک چیز کچھ حلقوں کا خیال اس وقت بھی یہ ہے، کچھ تجزیہ کار ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ بیونڈ افغانستان، پاکستان جب ہیلپ آؤٹ کر دے گا امریکہ کو افغانستان سے نکلنے میں، اس کے بعد تعلقات کس طرف جائیں گے، کس نہج پہ ہوں گے؟ کیا یہ پراپر ریسیٹ ہو رہے ہیں تعلقات، دیرپا بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یا یہ پوسٹ افغانستان ہم ابھی بھی کویسچن مارک دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ بہت ٹرکی ایشو ہوگا بہت پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے، کیوں دیکھیے اس وقت پاکستان کے جو پوائنٹس آف ڈائیورجنس اور پوائنٹس آف کنورجنس ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ اس وقت جو پاکستان کے دو نیشنل بڑے سیکیورٹی چیلنجز ہیں وہ انڈیا اور افغانستان سے ہیں۔ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے، اور وہی دو ممالک امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں۔ اسی طرح جی چائنا جو کہ پاکستان کا سب سے قریبی اتحادی ہے،
वो अमेरिका का सबसे बड़ा अपोनेंट है। जी। तो इस तनाजुर में आने वाले दिनों में जब अफगानिस्तान का मसला हल हो जाए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा, तो उसके बाद अमेरिका के लिए एक बड़ा ट्रिकी सिनेरियो होगा। हाँ, एक सूरत में ये बिल्कुल वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हैं और ये रीजनल कनेक्टिविटी सिर्फ चाइना और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इसको एक्सपेंड किया जाता है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और इंडिया की जानिब भी, और उनको भी इसमें शामिल किया जाता है, तो फिर बेशक तो फिर ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर खट्टक हमें ज्वाइन करने का और ओवरऑल हमें इस हवाले से एनालिसिस देने का।